السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دے. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق اللہ مولانا العظیم. وروى الامام البخاری عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں اور خاص کر کے بڑے بڑے مبجل اور موقر علماء کرام اساتین علم و فضل، آج ہم یہ محمدی مسجد میں جمع ہیں. ہماری سعادت کی بات ہے، ہماری خوشی کی بات ہے کہ اس وقت پورے مجمع میں تقریباً 250 سے لے کر 300 تک حفاظ کرام، قراء کرام، علماء کرام جمع ہے اور مہمانان رسول جمع ہے، کیونکہ بہت سارے مدرسے کے بچے دور سے آئے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے حاجی جنید اورا والا کو اور حاجی جنید ٹین UCA والے کو کہ انہوں نے آج سارے بچوں کو صبح میں ناشتہ کروایا. ابھی جمعہ کے بعد کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ اور شام کو عصر کے بعد پھر ناشتہ ہوگا. تو یہ اللہ جزائے خیر نے دو اتنا بڑا کام کیا ہے اور اس وقت ہمارے لیے اتنا پیارا مجمع ہے کہ جو مدرسے کے بچے آپ کو نیچے اور اوپر نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ مدینے والے محمد کے مہمان ہیں. آج ان کے درمیان میں ہم یہاں ہیں اور علماء کرام یہاں ہیں اور اساتین علم و فضل یہاں ہیں اور بڑے بڑے جو اپنے اس وقت کے چوٹی کے تفسیر اور حدیث پڑھانے والے اور محتمیم صاحب حضرت مولانا عبد المنان صاحب یہاں تشریف فرمائے. اس لیے آج کا جو یہ مجمع ہے نا، انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کا مجمع ہے، ہمارے لیے رحمت کا مجمع ہے، ہمارے لیے کامیابی کا مجمع ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کی برکت سے، علماء کرام کی برکت سے اللہ ہمارے ہندوستان میں چین اور سکون عطا فرمائے. آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہونے والا ہے. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کہتا ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کی غلطی، اس کی غلطی، فلاں پارٹی کی غلطی، سپریم کورٹ کی غلطی، کیا کوئی کہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی غلطی، ہزاروں باتیں ہو رہی ہے. لیکن میرے پیارو، اگر ہندوستان میں ہم کو امن، چین، سکون چاہیے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے جو اللہ کے سارے نبیوں نے بتایا، ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہر زمانے کے ولی نے جو کام بتایا وہ کام اگر ہم کریں، اور وہ کام یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے یقین ہوئے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. جب ہمارا یقین یہ بن جائے گا نا کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، تو پھر میرے پیاروں ہم ڈائریکٹ اسی سے رابطہ قائم کریں نا. کس سے رابطہ قائم کریں؟ اللہ سے. اللہ یہ کیا کہتا، وہ پارٹی کیا کہتی، وہ کیا کرتا، فلاں کیا کرتا. میرے دوستوں ہم کلمہ والے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں، سارے نبیوں کا تقاضا کیا تھا اور سارے ولیوں نے محنتیں کس پر کی ہے. تو کہہ دو لا الہ الا اللہ. میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں میرے پیاروں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کے وہ ولی پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر، سب جانتے ہیں. اور ان کی اگر پوری زندگی پر بات کریں تو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جنید بھائی جب سے میں آیا ہوں سلام دعا کم کرتا، حالانکہ عمرے سے آیا، عمرے سے آنے والا میرے کو دعا دے، ایک ہی بات کرتا ہے، 55 کو ختم کر دینا، 55 کو ختم کر دینا. ارے بھائی کیا اس کی بیوی کو سمجھا کے بھیجیے اس کو کہ کیا معاملہ ہوا ہے بھائی. تو حضرت جنید بغدادی، لیکن آج ماشاءاللہ بچے بیٹھے نا، اور ہمارے بھی بچے ہیں، یہ بچے ہمارے ہی بچے، بولو نا یہ بچے ہمارے بچے ہیں. امت کا ہر فرد ہمارے لیے ایک بہت بڑا فرد ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل ہماری ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کے ابا ہیں، دیکھا ہوگا ہمارے
بچے زیادہ سے زیادہ بزی ہوتے ہیں تو موبائل پر بزی ہوتے ہیں، آئی پیڈ پر بزی ہوتے ہیں، گیم کھیلنے پر بزی ہوتے ہیں، پب جی کھیلیں گے، ٹک ٹاک کھیلیں گے. ہاں بیچارا ابا جو ہے نا، ابا وہ تو کتنی مرتبہ باہر نکل کر بولتا ہے میرا بیٹا تو بہت سیدھا، میرا بیٹا تو بہت سیدھا. کیوں سیدھا تیرا بیٹا؟ بس 11 بجے ہمارے اپنے روم میں چلا گیا اور روم کی دروازہ بند کر دیا اور بیچارا سو جاتا. میں کہتا ہوں ابا تیرے کو بناتا ہے ڈبا، وہ کوئی سو نہیں گیا، وہ موبائل میں کھو گیا، اور جو باہر کی دنیا میں کام نہیں ہوتا وہ گھر کے اندر وہ کام کرتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، مجھے پوری بات نہیں بتانا، صرف ایک بات بتانا کہ ایک چھوٹا بچہ ماں کیسے اس کا ذہن بناتی ہے اور وہ بچے کو کیسے ہونا چاہیے، اور آگے چل کر جو پیغام انہوں نے دیا، اگر آج ہندوستان میں وہ پیغام میں اور آپ آ جائے نا تو انشاءاللہ ہمارے ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا، ہندوستان میں انقلاب آئے گا، ہندوستان میں پریورتن آئے گا. بلکہ اللہ کی قسم میرے پیاروں، ہمارا ہندوستان جو اس وقت ہم ذلتوں میں ہیں، اللہ عزتوں کے نقشے میں بدل دے گا. لیکن پہلے میں آپ کو واقعات سناؤں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی عمر تھی 10 سال، بولو عمر کتنی تھی؟ کہ یہاں بہت سارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہوں گے 10 سال، اور ہمارے بھی کتنوں کے بچے ہوں گے 10 سال. اب وہ 10 سال اور یہ 10 سال سوچیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر اپنی اماں کے پاس آئے. کس کے پاس آئے؟ اپنی بھائی گھر میں ماں اور بیٹا، ماں کے پاس آئے. ماں کا نام ہے فاطمہ، ہم کہتے سیدہ فاطمہ. کیا کہتے سیدہ فاطمہ؟ تو ماں کا نام فاطمہ ہے. اماں کے پاس ہے 10 سال کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر کیا کہتے اماں 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 باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے، اماں باہر دیکھو کیا ہو رہا. اور سب کو معلوم تھا کہ باہر کیا ہو رہا، کیونکہ یہ جو گاؤں میں رہتے تھے نا، گاؤں کا نام جیلان، بولو گاؤں کا نام، اسی لیے ان کو کہتے شیخ عبد القادر جیلانی. تو گاؤں کا نام جیلان تھا. تو ماں کو کہتے ماں دیکھو باہر کیا ہوتا تھا. ماں کو تو معلوم تھا کیا ہو رہا تھا. اصل میں حج کا موسم تھا اور سارے گاؤں والے حج میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے. اب اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹریں تو نہیں ہوتی نا، تو کوئی گھوڑے پر بیٹھے ہیں، تو کوئی اونٹوں پر بیٹھے، تو کوئی کچر پر بیٹھے، تو کوئی گدھے پر بیٹھے، کسی نے گھوڑے کے ساتھ میں کوئی گاڑی لگا کے رکھی ہے، اور یہ سارا سامان جمع ہو رہا، مرد بھی آ رہے، عورتیں بھی آ رہی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی اپنی اماں کو کہتے اماں ذرا باہر دیکھو کیا ہو رہا. وہ سارے لوگ حج میں جا رہے. تو اماں نے کہا مجھے معلوم ہے بیٹا، تم اپنی پڑھائی کرو تم اپنی، مجھے معلوم ہے سارے لوگ حج میں جا رہے. تو کیا کہہ رہے معلوم ہے؟ دیکھو 10 سال کا بیٹا اپنی ماں سے لپٹ گیا، کہنے لگا اماں میرے کو بھی جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ حج میں جانا ہے. آج کا ہمارا بچہ 10 سال کا حج میں جانے کا بولتا ہے، عمرے میں جانے کا بولتا ہے، ساپوتارا بولتا ہوگا، گھومنا پھرنا. یہ بچے کا قصور نہیں ہے، میں آ رہا ہوں، بچے کا کوئی قصور ہے ہی نہیں اس میں. یہ 10 سال کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں کو کہتے اماں میرے کو حج میں جانا. اب ظاہری بات ہے ماں تھوڑی غصے ہو گئی. کتابوں میں لکھا فاطمہ ماں جو تھی نا غصے میں کہنے لگی بیٹا حج میں جانا ہے، کچھ سمجھ کے بولو، کچھ سوچ کے بولو. ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، ایک وقت کی روٹی ہے تو ایک وقت کی روٹی نہیں. میں کتنے لوگوں کے کپڑے سی کے اپنا پیٹ بھرتی ہوں، تمہارا پیٹ بھرتی ہوں. تم سوچے بغیر سمجھے بغیر حج میں جانا. حج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، وہاں جا کے کھانے پینے کا انتظام ہے. بس کہہ دیا حج میں جانا ہے، جاؤ چلے جاؤ. اب ماں نے بڑے غصے میں کہہ دیا، اور یہ تو یتیم تھے، بولو یہ تو یتیم تھے. تو جا کے کونے میں بیٹھ گئے. لیکن کونے میں بیٹھ گئے، ہماری طرح 10 سال کا بیٹا ہوتا نا تو منہ چڑھا کے بیٹھ جاتا. یہ تھوڑی دیر بیٹھے پھر واپس آئے اور سیدھے ماں کو آ کر پکڑ لیا. ماں معاف کر دو، نہیں جانا حج میں، نہیں جانا. ماں معاف کر دو. ماں کاش کے ایسے بچے اور ایسی ماں ہوتی. ماں میرے کو معاف کر دو نا، ماں معاف کر دو نا. اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا. رحمت آ گئی جوش میں، ماں نے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر روتے روتے ماں نے پوچھا بیٹا یہ خیال کیسے آیا؟ یہ 10 سال کی عمر میں حج میں جانے کا خیال کیسے آیا؟ 10 سال کے بیٹے نے کیا کتابیں پڑھی ہوگی. کہا اماں میں کوئی شوق کے واسطے جانا نہیں چاہتا، میں کوئی اپنی خوشی کے واسطے جانا نہیں چاہتا. وہ 10 سال کا بیٹا روتے روتے ماں کے قدموں کو پکڑ کر کہتا ہے ماں ایک تمنا ہے، ان آنکھوں سے کعبے کا دیدار کر لو. ایک تمنا ہے، ان آنکھوں سے کعبہ دیکھ لو. ایک مرتبہ ملتزم کو جا کے چمٹ لو، ایک مرتبہ حجر اسود کو جا کے چوم لو. اور پھر روتے روتے کہا ماں سب سے بڑی تمنا ہے مدینے جا کر اپنے نانا کی ملاقات کر لو. نانا کون؟ محمد الرسول اللہ. اب ماں نے جب یہ سنا تو ماں بھی روئی. خیر دونوں روئے. پھر ماں کو کیا کہتے ماں تو نے کہا پڑھنے بیٹھ جا.
میں بیٹھوں گا پڑھنے، لیکن ماں اتنا مجھے ٹائم دے کہ میں چھت پہ جاؤں، صرف جانے والے قافلے کو تو دیکھوں اپنی آنکھوں سے۔ ماں نے کہا جا بیٹا چھت پہ چلا جا۔ یہ چھت پر گئے اور چھت پر گئے اور جا کر سب کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی احرام باندھ رہا ہے، کوئی اپنا سامان لپیٹ رہا، یہ دیکھے جا رہے پورے قافلے کو دیکھے جا رہے۔ اور اس لیے میں تو وقت آیا کہ سب نے اعلان کیا چلو قافلہ چلے گا۔ اب قافلہ چلا اور ایک جیسے یوں کہو کہ وہ جنگل میں یا ریگستان میں یا چھوٹے گاؤں میں ایک آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس میں آواز آئی اور پورا قافلہ جانے لگا۔ اب ظاہری بات ہے جب قافلہ اونٹ ہے، گدھے ہے، کچر ہے، گھوڑے ہے، تو ساری مٹی اڑ رہی ہے، سارا غبار اڑ رہا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی 10 سال کے چھت پہ سارا غبار بھی ان کے چہرے پر آ رہا ہے اور رو رہے اور روتے روتے کہتے کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو اور وہ غبار، اتنا غبار کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائے جب غبار بھی آ رہا ہے اور آنسو بھی نکل رہے، تو آنکھیں بند ہو گئی اور وہ قافلہ گیا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، بہت دور نکل گیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے چہرے سے یوں غبار کو صاف کیا، یوں آنسوؤں کو صاف کیا۔ آج بھی کتابوں میں لکھا جیسے آنسو کو صاف کیا، کعبہ سامنے موجود تھا۔ بولو کعبہ سامنے، وہ تو حیران ہو گئے یہ کیا؟ تو یوں پیچھے مڑے تو ماں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، بولو ماں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور کعبہ سامنے موجود ہے، اور ماں کہتی ہے بیٹا دیکھ لے، بیٹا دیکھ لے، کعبہ دیکھ لے، کعبہ دیکھ۔ ابھی تو یہ ماں کہہ رہی ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر تو عبد القادر ہے، میں تو قادر ہوں، تو کعبے تک نہ جا سکا، ہم کعبے کو تیرے پاس لے کر آ گئے۔ اور پھر وہ ماں کیا کہتی ہے، بیٹا یہ جو کچھ ہوا نا اس لیے ہوا کہ تو نے اپنی ماں کی قدر کو پہچانا، اور کوئی بھی ماں کی قدر کو پہچانے گا اللہ مرنے سے پہلے اس کو کعبہ اور مدینے کا دیدار کروا دے گا۔ میرے پیارو، آج ہمارے بچے، کون سا بچہ 10 سال کا باپ کو کہتا میرے کو عمرہ میں جانا، میرے کو حج میں جانا؟ ارے ہمارے 10 سال کے بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کعبہ کی ہسٹری کیا ہے، معلوم ہے کعبہ کی تاریخ کیا ہے، نہیں معلوم۔ ہمارے 10 سال کے بچے کو پوچھو کہ کعبہ کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، درمیان میں کعبہ پر کیا حالات آئے، درمیان میں کعبے کے اوپر کتنی بمباری ہوئی۔ ہمارے 10 سال کے بچے کو یہ نہیں معلوم، اس کو میزاب رحمت نہیں معلوم، اس کو حجر اسود نہیں معلوم، اس کو ملتزم نہیں معلوم، اس کو رکن یمانی نہیں معلوم، اس کو طواف کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہمارے بچے کو معلوم ہے تو ماشاء اللہ حفاظت فرمائے موبائل کیسے استعمال کرنے کا۔ بلکہ باپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو بیٹے کو کہتے تھے کہ یہاں میں فیل ہو گیا تو کر لے، تو ہمارا 10 سال کا بچہ فٹافٹ کر کے دیتا، یہ باہر نکل کر کہتا ہاں میرا بیٹا بہت ایکسپرٹ ہے، اتنا ایکسپرٹ ہے، فٹافٹ میرے کو موبائل میں سمجھ میں نہیں آیا اس نے کر لیا، آج اس نے یہ کر لیا، کل وہ ماں کو بھی بدل دے گا۔ اور جہاں کوئی بچہ روتا ہے نا، یہ ہماری مائیں سیدھے موبائل یوں ہاتھ میں دیتی ہے اور وہ بچہ یوں کھیلنے لگتا ہے۔ اب یہی کھیلتا اتنی گندی کلپیں آتی ہمارے موبائل میں، اتنا گندا کام ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے جوانی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر جب شادی ہوتی ہے پریشانی کھڑی رہتی ہے، ہر طرح کی پریشانیاں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ جب جوانی تھی اور جوانی کو جو سنبھالنا تھا اس نے نہ سنبھالا، آج شادی کرنے کے بعد سوائے ذلت و رسوائی کے کوئی سامنا کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیارو، یہی شیخ عبد القادر جیلانی نے آج ہم کو کیا راستہ اختیار کرنا وہ بتایا ہے۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 2 باتیں سن لو، بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وفات سے پہلے، بولو اپنے وصال سے پہلے، یہ تو بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، یہ امامت ہے نا، امامت یہ بہت بڑا عہدہ ہے، یہ تو ہمارے امام صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو صحیح میں آپ کو دیکھتا ہوں میں رشک کرتا ہوں، کیونکہ امامت کا عہدہ اتنا پیارا، یہ جو مصلی ہے نا اتنا پیارا ہے کہ اگر گھما کے سوچو تو یہ ممبر رسول اور مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو امامت کی جگہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تھی، اور جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ہر ایک سے نماز کا ثواب امام کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ امام کی پگار کم ہوئے،
وہ الگ بات ہے کہ مؤذن کی پگار کم ہوئے، وہ الگ بات ہے کہ علماء کو لوگ اچھی نگاہ سے نہ دیکھے، لیکن میرے پیارو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرف عطا فرمائیں گے، اذان دینے والے کو اتنا شرف عطا فرمائیں گے کہ جب قیامت میں پسینہ لگے گا نا، پسینہ بھائی قیامت میں جب پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ پاؤں سے آئے گا اور یہاں گھٹنے تک آئے گا اور یہاں تک آئے گا، تو سب کو آئے گا، اذان دینے والے کو قیامت کے میدان میں پسینہ ہی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی فرماتے جو اذان دیتا ہوگا نا، اللہ اس کی گردن اور اس کے چہرے کو اتنا چمکتا ہوا اونچا بنا دے گا کہ پسینہ کسی کے یہاں تک تو آئے گا مگر مؤذن تک پہنچنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو جب مؤذن کا یہ مقام ہے تو سوچو امام کا کیا مقام ہوگا قیامت میں۔ امام جو نماز پڑھانے والا، خیر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں جامع مسجد کے کیا تھے؟ امام۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی، بھائی امام تھے تو عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد وہاں کہیں آنگن میں بیٹھ گئے اور کہا میرے سب بچوں کو جمع کرو، میرے سب بچوں کو جمع کرو، میرے سب بچوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، سب کو جمع کرو۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سب بچے ملا کر تقریباً 40 ہوتے تھے۔ کتنے ہوتے تھے؟ 40 ہوتے تھے۔ کہا سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو، بعض نے کہا بچے پوتے سب کو جمع کرو۔ سب جب جمع ہو گئے تو کیا فرمایا ایک ایک بچے کو میرے پاس آنے دو۔ بھائی بچے سب جمع ہیں، آپ الگ سے بیٹھے، ہر ایک کو آنے دو۔ آج یہ بوڑھا باپ ہر بیٹے کو وصیت کرنے والا ہے، اور یاد رکھنا یہ وصیت تم کو نہیں ہے، قیامت تک آنے والے کو ہے، اور جب تک یہ وصیت پہ عمل کرو گے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو کیا وصیت کی؟ ایک ایک بیٹا آتا گیا، وصیت کرتے گئے، آیا وصیت کرتے گئے، 40 آئے، جتنے بھی تھے آئے وصیت کرتے گئے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے سب کو ایک ہی وصیت کی۔ بولو سب کو؟ بھائی سب کو ایک ہی وصیت کرنا تھی تو ساتھ میں کر دیتے نا، ہر ایک کو الگ الگ کائے کو بلائے؟ تو اس کا جواب بھی کتابوں میں لکھا، اگر ساتھ میں کر دیتے تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، الگ الگ بلایا تو اس کا امپورٹنس اور بڑھ گیا، اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ اور کیا وصیت فرمائی؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے بیٹے، ایک ایک کو بلایا تھا نا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، کتنے پیار سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، لا الہ الا اللہ کا دامن تھام لے، توحید کا دامن تھام لے، تو زمین پر توحید کا ڈنکا بجاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ جنت کا فیصلہ کرتا رہے گا۔ یہ وصیت ہے، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ یہ بہت سارے عربی جاننے والے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے کہ پیرانے پیر نے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ کے تقاضے پہ عمل کر لے۔ تم لا الہ الا اللہ پہ عمل کرو گے، کس کی ہمت ہے جو تمہیں ذلیل کرے؟ کس کی ہمت ہے جو تمہیں الگ کرے؟ کس کی ہمت ہے جو تمہیں یہ ملک سے جانے دے؟ بس اتنی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پہ عمل کرو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج پہلا کام اس وقت ہمارے ہندوستان میں سب سے کڑا، سب سے مضبوط، سب سے کٹھن اگر کوئی کام ہے تو وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے لا الہ۔ لیکن بولنے سے کام نہیں چلے گا، بولنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ ثواب ملا، بولو آپ بھی بولو لا الہ الا اللہ۔ بلکہ ہمارا ایمان تو بہت لمبا چوڑا ایمان ہے، یہ بچوں کو بھی معلوم ہے، بلکہ سب کو معلوم ہوگا۔ ہم صرف اللہ پر ایمان لاتے، بولو بے شک لاتے اللہ پر ایمان، لیکن ہم ایمان مفصل میں کیا پڑھتے؟ آمنتو، بولو آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، فرشتوں پر ہے، سارے پیغمبروں پر ہے، سارے رسولوں پر ہے، قیامت پر ہے، تقدیر پر ہے، قیامت کے بعد اٹھنے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ایمان ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا دیکھو، آج ایک کام کر لو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا سیدھا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ ہم ڈریں گے تو اسی سے ڈریں گے۔ بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ اللہ ہی سے ڈریں گے۔ ڈرتے ہم لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ میرے کو تو یہاں کا ڈر لگا ہوا ہے،
ڈرتے بولو نا اللہ سے ڈرتے اللہ سے ڈرتے. ہاں بولو نا ڈرتے اللہ سے. ہاں یا اللہ بات ختم کرو نا. میں کوئی تھوڑا تمہارا نکاح تھوڑی قبول کرواتا مولانا کہ بھائی نکاح ہوا کہ نہیں ہوا. بھائی سیدھا بولو اللہ سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے. اچھا میرے کو اتنا بتا دو, ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ سے ڈرنا کس کو کہتے ہیں. یہ بیفور 100 years یعنی آج سے 100 سال پہلے ہم چلے جائے, یہ پورا مجمع جو یہاں بیٹھا ہے کون تھا 100 سال پہلے کون تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا. میں تھا, میرا یہاں جو بیٹھا ہے اس میں کوئی 100 سال پہلے تھا نہیں تھا. معلوم ہے کہ 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا. ہاں بھائی کوئی قاری احمد علی جانتا تھا 100 سال پہلے؟ کوئی قاری احمد علی خود کو نہیں معلوم تھا کہ احمد علی کون ہے. 100 سال پہلے بولو ہم یہاں پہ نہیں تھے. ساتھ میں بولو ہم یہاں پہ یعنی ہم معدوم تھے. معدوم یعنی ہم نہیں تھے. تو ہم نہیں تھے, ہم کو نہیں میں رکھنے والا کون؟ آج ہم زندہ ہیں. دیکھو نا ہم بیٹھے, میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے, ہنس رہے, باتیں کر رہے, ہم زندہ, تو ہم موجود ہیں. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. پھر ایک دن آئے گا ہم مریں گے نہیں, پارٹی پہ نہیں مرتے. ارے بھائی مریں گے نا. ہاں بولو نا, کھل کے بولو نا, مریں گے. میں بھی مروں گا, آپ بھی مریں گے. تو مارنے والا کون؟ باقی وہ نہ مارے تو ہم کوئی مرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن مارنے گا اللہ مارے گا اور ہم مریں گے. بولو مریں گے نہیں انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد میں پھر ہم قیامت میں زندہ ہوں گے زندہ ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. پھر حساب کتاب ہوگا. ارے حساب کتاب, پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ سب کرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نہیں تھے تو کرنے والا اللہ, آج موجود ہے تو کرنے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, قبر سے اٹھانے والا اللہ, حساب کتاب لینے والا اللہ اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا اللہ. اس کا سیدھا مطلب ہے, آپ سب پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں, اس کا سیدھا مطلب ہے کہ شروع میں اللہ, بیچ میں اللہ, اسٹارٹنگ میں اللہ, مڈل میں اللہ, اینڈنگ میں اللہ. جب سب کرو اللہ ہی اللہ تو اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدھی بات ہے اس سے ہی ڈرنے کا نا, جو سارا کنٹرول رکھتا ہے اس سے ڈرنے کا. اور یہ بات قرآن میں لکھی ہے, پہلا پارا. کون سے پارے میں پڑھیں گے؟ تو بہت سارے ماشاءاللہ علماء پڑھیں گے. پہلا پارا اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا؟ کتنے پیار سے کیف تکفرون باللہ. اللہ فرماتے مجھے دھوکہ دیتا ہے, میرا انکار کرتا ہے, ارے مجھ سے دور بھاگتا ہے. اللہ فرماتے سن, تو نہیں تھا, تجھے نہیں میں رکھنے والا میں, تو موجود ہو گیا, موجود رکھنے والا میں, تجھے موت دینے والا میں, تجھے قبر سے اٹھانے والا میں, تیرا حساب کتاب لینے والا میں, جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا میں. تو شروع میں, بیچ میں, اخیر میں. اور وہی اللہ کا ڈر لگتا ہے ہم کو. پھر وہی سوال پوچھ رہا ہوں, ڈر لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے تو فجر کی نماز. یا بہت سارے کمینے بیٹھے, غدار, دھوکے باز. آج دنیا بہت پریشان ہے, کون دھوکہ دیتا ہے, کون سی پارٹی دھوکہ دیتی ہے. بلکہ آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی کچھ اچھا بولے نا اسی کا آدمی ہوگا, خراب بولے اسی نے سکھایا ہوگا. کسی پر ہم کو بھروسہ, بولو نا کسی پر ہم کو بھروسہ نہیں, کیونکہ سب دھوکے والے. بولو سب. لیکن صحیح بتاؤ, وہ دھوکہ کم دیتے, ہم زیادہ دیتے. ہم کلمہ والے سارے, کیونکہ وہ دھوکہ کس کو دیتے؟ انسانوں کو, جنتا کو. ہاں وہ دھوکہ دیتے, میڈیا پہ آ کر جنتا کو دھوکہ دیں گے, ساری دنیا کو دھوکہ دیں گے, سارے انسانوں کو دھوکہ دیں گے. لیکن ہم وہ ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ اور مدینے والے محمد کو دھوکہ دیتے ہیں. تو سب سے بڑے فراڈی تو ہم لوگ ہیں. ہم کلمہ والے سب سے بڑے دھوکے باز ہیں. وہ انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے. قیامت میں ہمارے نبی ہم کو پوچھیں گے, اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے زکات نہیں دی, کیونکہ وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا, وہ ہمارا تھا ہی نہیں. اس کا انجام پہ وہ پہنچ جائے گا. لیکن ہمارے نبی ہم کو کہیں گے تو نے تو کلمہ پڑھا تھا, تو نے نماز پڑھی تھی, تو نے روزہ رکھا تھا, تو عمرے پہ گیا تھا, تو حج میں گیا تھا, پھر تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو سب سے بڑے دھوکے باز تو دنیا آخرت میں ہم لوگ ہیں بھائی. اس لیے چلو آج سب ارادہ کرو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے. اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آج پورا مجمع اللہ, دیکھو ہندوستان کے حالات صحیح ہو جائیں گے, میں قسم کھا رہا ہوں.
منبر کے سامنے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے علماء کے بیچ میں جمعہ کے دن قسم کھاتا ہوں ہندوستان کے حالات اتنے صحیح ہوں گے کہ اللہ ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدلے گا. اللہ کا وعدہ ان مع العسر یسرا, اللہ ضرور بدلے گا. لیکن ہم ایک کام تو کریں, کرو جو جس کو جو کرنا ہے وہ کرے. کوئی دھرنا کرے, کوئی پردرشن کرے, کوئی پروٹیسٹ کرے جس کو جو کرنا کرے. لیکن جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ آج جمعہ میں ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یا آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام تک میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عشاء کا واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے نا. پھر سب کو وصیت کر لی, بولو سب کو وصیت کر لی. پھر سب کو کہا میرا آخری وقت آ گیا. کیا کہا؟ میرا آخری وقت آ گیا. وصیت سن لو. جاتے جاتے غوث پاک پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جاتے جاتے وصیت کر رہے ہیں. کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر نے فرمایا او قیامت تک آنے والوں کو میرے بچوں کا پیغام پہنچا دینا, یہ بوڑھے باپ کی وصیت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا, بھلے ایک چھوڑا, کتنی چھوڑا؟ ایک. جیسے فجر کی معلوم ہے 15 20 دن سے نہیں پڑے ہوں گے. پیرانے پیر تو فرماتے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا, بھلے ایک چھوڑا, قسم کھاتا ہوں اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میرے پیاروں بات ختم کر رہا ہوں. آج ہم سب یہاں سے چلیں گے انشاءاللہ. ہمارے بچے بھی آئے ہیں, ہمارے اساتذہ بھی آئے ہیں. میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا حضرت مولانا عثمان صاحب کا, حضرت مولانا حذیفہ صاحب کا, اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد المنان صاحب کا, اور حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب کا, اور حضرت مولانا سہیل صاحب کا, اور بھی سارے تمام اساتذہ کا اور طلباء کا بہت, اور یہ پورے مسجد محمدیہ کے تمام ذمہ داروں کا, اور خاص کر کے میرے پیارے بھائی ہمارے امام صاحب اور ہمارے مؤذن صاحب دامت برکاتہم کا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سارے بچے آ گئے. بھائی اچانک 300 آدمی کا مجمع زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو جگہ میں آگے پیچھے تھوڑا ہونا پڑتا ہے, اس کی بھی ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے. لیکن قربان جائیے اور مبارکباد ہے یہ حاجی جنید اوڑا والا اور حاجی جنید تین والا اور ان کا پورا اسٹاف جو اتنی محنت, کیونکہ کوئی آسان نہیں میرے دوستوں سب بچوں کو بس میں یہاں بلانا. صرف بس کا کرایہ آپ سوچو کتنا ہوتا ہوگا. 5 بسیں آتی ہے اور اس کے بعد میں صبح کا ناشتہ کرانا, پھر دوپہر کا کھانا کھلانا, پھر شام کا ناشتہ کرانا, اور پھر سب کو ہدایے دے کر واپس بھیجنا. اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم دعا کرتے اللہ ان کی دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو چمکاتا رہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنید بھائی ہو گیا برابر ٹائم 1 منٹ بیفور اس کی پینلٹی دے دینا. کوئی اچھی اذان دینے والا ان کو بھیج دو بیٹا, وہاں جانا ہوگا. یہاں دے دیں
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا